السلام علیکم جی. آج ہمارے پاس جو ویڈیو ہے وہ کوکب نورانی صاحب کی ہے، جس کو بعد میں ٹیون کر رہے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب. کوکب نورانی صاحب کوئی واقعہ پیش کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو مشہور زمانہ جو پھکی ہے، جو پھر انجینئر صاحب بعد میں دیتے ہیں، وہ ان کو ملی ہے اور پھر ان کی تسلی ہو گئی ہے. اچھا، انجینئر صاحب نے اپنی انجینئرنگ جو ہے نا وہ ان کے اوپر بڑی زبردست فٹ کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر اس پہ بات کرتے ہیں. دل میں تڑپتی جس دن قافلہ جانا، میں چھت پہ چڑھ گیا، سامنے قافلہ جا رہا تھا، میں دیکھتا رہا کہ یہ لوگ جائیں گے، کعبہ دیکھیں گے، طواف کریں گے، حجر اسود کا بوسہ لیں گے، مقام ابراہیم پہ نماز پڑھیں گے، صفا مروہ کی صحیح کریں گے، منی مزدلفہ عرفات جائیں گے، روضہ رسول دیکھیں گے. فرماتے میری آنکھوں سے آنسو آنے لگ گئے. قافلہ نظر آ رہا تھا، پھر ان کی دھول، میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں. فرماتے میں نے آنکھیں صاف کی تو اب میرے سامنے قافلہ یا اس کی دھول نہیں تھی، کعبہ میرے سامنے تھا. یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ تو ابھی پتہ چلے گا. کیا فرمایا؟ تو عبد القادر ہے، میں القادر. القادر کے معنی جو سب کچھ کر سکتا ہے. تو عبد القادر ہے، میں القادر ہوں. تو نے آنا چاہا، ماں نے آنے نہیں دیا، مگر تو پیارا ہے، تو نے خواہش کی ہے. میں القادر ہوں، تو کعبے نہیں آیا، میں کعبے کو تیرے پاس بھیج دیتا ہوں. فرماتے میں نے سارا منظر وہیں سے دیکھا. کہانی یہ اس وقت کی شان ہے، ابھی کم سن ہے. ابھی کم سن ہے. وہ وقت بھی آیا جب آپ غوثیت کے مقام پر فائز ہوئے. فرمایا کعبہ میرے حجرے کا طواف کرتا ہے. کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ خانہ کعبہ جواب آ گیا جی، ان کی زیارت کے لیے جاتا ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ کہانی شریف ہے جی. خانہ کعبے کو کیا ضرورت ہے کسی کی زیارت کرنے کی؟ تو وہ اصل میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جی پھر وہ آپ کو کہانی بھی کرائیں گے. وہ کہیں گے ترمذی میں ابن ماجہ میں حدیث ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اے کعبہ تیری خوشبو بڑی پیاری ہے، لیکن ایک مومن کی حرمت اللہ کے نزدیک تو اس سے بڑھ کے ہے. تو سر وہ ہر مومن کی حرمت بڑھ کے ہے، لیکن کسی مومن کا طواف نہیں ہو سکتا. ہمارے نزدیک تو ہم اگر یہ کہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی عظمت، خانہ کعبے کی عظمت سے بڑھ کے سمجھتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کا طواف تو نہیں کر سکتے. شرعی حکم تو اپنی جگہ رہے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اینالوجیز تو نہیں بنے گی. ہمارے نزدیک نبی علیہ السلام کا مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام سے زیادہ ہے، لیکن کوئی فرشتہ نبی علیہ السلام کو تو سجدہ نہیں کرے گا. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم منوایا. لاجک کی بات ہے. ہم بھی نبی علیہ السلام کو نہیں کر سکتے سجدہ. تو اس طریقے سے یہ بھی یعنی کہانیاں مشہور کی ہوئی ہیں انہوں نے، عجیب و غریب قسم کی باتیں مشہور کر دیتے ہیں، اور بس وہ آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں، آپ لگے رہیں. اس طریقے سے کبھی دین ثابت نہیں ہوتا. کون سی بات پوچھ رہے تھے وہ؟ خانہ کعبہ زیارت کو آتا ہے، سر نہیں آتا. میں یہ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. میں آپ کو کتابی بات بتاتا ہوں، بخاری میں موجود ہے پوری صلح حدیبیہ والی حدیث. آپ پتہ نبی علیہ السلام کو مشرکین عرب نے مکہ جانے سے روک دیا، تو نبی علیہ السلام حدیبیہ کے موقع پر معاہدہ ہوا. صحابہ کرام کتنے غمگین تھے کہ نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ فرمایا کہ احرام اتار کے اپنے قربانی کے جانور یہیں ذبح کرو اور احرام کھول دو، ہم اگلے سال معاہدے کے مطابق آئیں گے. صحابہ کرام نہیں کھول رہے. ام سلمہ کے پاس نبی علیہ السلام خیمے میں گئے اور کہا کہ میں نے مطلب ان کو کہہ رہا ہوں یہ میری بات ہی نہیں مان رہے. یہ بخاری شریف ہے، مولانا شریف نہیں. صحابہ کرام کو قلق ہی اتنا تھا، تو حضور کے ساتھ لاڈ میں وہ ایسا کر رہے تھے. حضور کو سختی سے نہیں کہہ رہے تھے، لیکن ماننا تو چاہیے تھا. ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ چھوڑ دیں، آپ اپنا جانور قربان کریں، اپنا احرام کھول دیں گے، دیکھیں سارے کیسے کرتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. اور ایسے ہی ہوا. حضور علیہ السلام نے کیا، ساروں نے پہلے ایک اٹھا، دوسرا 1400 کے 1400 نے یہ کیا. صحابہ کرام اشک بار آنکھوں سے کہ ہم کعبے کو دیکھ نہیں پائے. 6 سال کے بعد موقع آ رہا تھا کعبے کی زیارت کا، اور وہ صرف کعبہ نہیں تھا ان کے لیے، آبائی وطن بھی تھا، وطن اصلی بھی تھا. بالکل صحیح. تو سر ادھر تو ہونا چاہیے تھا. جیسے ہی صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، کعبہ خود اڑتا ہوا طواف کرنے کے لیے آ گیا. سر کعبے کا یہ حق تھا کہ رسول اللہ کا طواف کرتا آ کے. بے شک. وہ تواڈے بابے کسی نے کھنگن نہیں دینا. تسی کہندے ہو جی طواف کردا ہے، زیارت کو آتا ہے کھیت مٹی. جھوٹ مار دیو، سب جھوٹ ہے. یہ تو کہانی چھوٹی ہے، اس تو بڑی کہانی کشف المجوب میں لکھی ہوئی ہے. وہ کون کہ باجید بستامی جب حج کو گئے تو کعبہ ہی غائب تھا. اچھا. وہ کہتے نہیں، وہ کہنے کا مقصد ہے کہ کعبے کی عمارت تھی، اندروں روح نکل گئی سی. ہیں یہ کیسے ممکن ہے؟ کہتے ہیں میرا حج نہیں ہوا. اگلی دفعہ گئے تو کہتے ہیں میں نے کعبے کو بھی دیکھا اور کعبے کے رب کو بھی دیکھا. دیکھو کہانی کی ڈیوٹی.
خواب نہیں بیداری. اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143 ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. لیکن یہ کتابی بات ہے, وہ کہانی شریف ہے, وہ بابی ہے, یہ کتابی ہے. تو کہتے ہیں میرا حج ابھی بھی نہیں ہوا. ہوں کیا ہو گیا جی؟ وہ کہتے ہیں نہیں صرف اللہ کو دیکھتا. تیسری بار کہتے صرف اللہ کو دیکھا تو کیا جی میرا حج ہو گیا. اور تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ مجھے اللہ نے معراج کرائی حتیٰ کہ میں عرش تک جا پہنچا اور اللہ کا مشاہدہ کیا. اتنی کہانیاں لکھی ہیں, سب کہانیاں سر چھوڑ دیں, مرنے سے پہلے غور کر لیں کہ وہ دین جو علم وحی کے ذریعے آپ کو دیا گیا ہے وہ اور ہے, اور جو بابوں نے دیا ہے وہ اور ہے. یا سر کیسی کیسی کہانیاں ہمیں سنائی جاتی ہیں, اور ہم ایسے مطلب جاہل ہیں کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں جو ان کے فالورز ہیں اور کہانیاں سنتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے بلال, ایک زمانے تک تو میں نے بھی یہ ساری کہانیاں سنی ہیں اور اس کے اوپر ایمان بھی رکھتا تھا. اچھا, یہ ساری کہانیاں آپ بالکل ایسے ہی جیسے یہ حقیقت ہے؟ بالکل ایسے ہی میں مانتا تھا. اور انجینئر صاحب کا بھلا ہو کہ انہوں نے ہمارے ایمان کے ایک ایک رکن کے اوپر بات کی ہے اور لاجک کے ذریعے ہمیں سمجھایا ہے, قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں بتایا ہے کہ یہ چیزیں جیسے ہمیں پیش کی جاتی ہیں یہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے, حقیقت بالکل اور طرح ہے. جیسا کہ ابھی اس میں آپ کو وہ بتا رہے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ خانہ کعبہ خود چل کے آ گیا. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیں نا واقعی یہ پاسبل نہیں ہے. اب جیسا کہ انہوں نے قرآن سے یہ ثابت کیا, حدیث سے ثابت کیا, صلح حدیبیہ کے بعد اگر تو خانہ کعبہ چل کے آ سکتا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آتا. تو ہمارے لیے جو بہترین نمونہ ہے وہ نبی کریم, دنیا کی سب سے بڑی شخصیت. بالکل, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے بہترین نمونہ ہمارے لیے قرار دیا ہے. تو اگر ان کی ذات کے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا تو کسی بزرگ بابے کی جتنی بھی بڑی ویلیو, ہم ان کے کوئی لیول کو یہ نہیں کہتے کہ وہ ان کا لیول چھوٹا تھا یا بڑا, یہ ڈبیٹ ہی بالکل ہو جاتا ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے جتنے بھی نیک ہوں ہمارا اس کے ساتھ کوئی وہ کنسرن نہیں ہے, کیونکہ ہر بندہ نیک ہے تو وہ اپنی ذات کے لیے اپنی آخرت کے لیے ہے. صحیح بات. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کوئی بھی واقعہ جو ہمیں دین بنا کے پیش کیا جا رہا ہے اس کا اسلام کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں ہے. کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہے؟ اگر تو ہوا ہے تو چلیں پھر آپ مان سکتے ہیں ان چیزوں کو. اگر نہیں ہوا تو بالکل ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. اچھا, وہ دیکھ لیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 6 سال بعد ان کو موقع ملا تھا خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کا. بڑا ٹائم ہوتا ہے, خاص طور پہ آپ وہاں کے رہائشی ہوں اور آپ کی وہ پنجابی میں کہتے ہیں جام پال, آپ کی وہیں کی ہو تو وہ ایک خاص ایفیلیشن ہوتی ہے, دل کا رشتہ ہوتا ہے. اور 6 سال بعد بھی ان کو موقع نہیں ملا. اچھا, وہ کیا ان سے چھوٹی نعوذ باللہ شخصیات تھیں؟ وہ تو ان سے بہت بڑی شخصیات تھیں, لیکن وہ نہیں ہو سکا کیونکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. اگر ہونا ہوتا تو وہاں پہ ہو جاتا. بالکل ایسا ہی ہے. اور وہاں پہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک اتنی بڑی ذات ہے, ہم صحابہ کی بات تو بعد میں کریں گے. ٹھیک ہے, اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے لیے خانہ کعبہ چل کے نہیں آیا تو اور تو کسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کو تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے, اس کے اوپر پرکھنا چاہیے. اور اگر ہمارے قرآن و حدیث سے یہ چیز ثابت نہیں ہوتی تو اس کو بالکل نہیں ماننا چاہیے. صحیح, بالکل آپ نے صحیح کہا. اور ہمارے یہاں اصل میں نا یاسر ایجوکیشن کی بہت کمی ہے, جس کی وجہ سے نا کم عقلی کی وجہ سے اور لیک آف نالج کی وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ پھر مان لیتے ہیں, بالکل مفروضے ہوتے ہیں اور اس کو حقیقت سمجھ لیتے ہیں. جب تک نالج نہیں آئے گا, جب تک یہاں پہ تعلیم نہیں آئے گی تو یہ مسئلے مسائل تو بنتے رہیں گے. بلال, اس کی ایک مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب تعلیم نہیں ہوتی, ایجوکیشن نہیں ہوتی نا, تو لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ بیچارے نا یہ اس طرح کی جو کہانیاں ہوتی ہیں انٹرسٹنگ قسم کی, اس پہ یقین بڑا رکھتے ہیں اور نا مزہ ان کو بڑا ہوتا ہے یہ سن کے نا. اگر آپ ویسے ہو نا, ایک جنرل ڈسکشن ہو رہی ہو تو ایک عجیب و غریب سی چیزیں ہو رہی ہو نا تو مزہ بڑا ہوتا ہے اس چیز کا. صحیح بات. جیسا کہ مختلف فلموں میں دکھایا جاتا ہے, امیجنیشن کی کوئی سٹوری ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح ہو جائے گا, اس طرح ہو سکتا ہے, اس طرح پاسبل ہے, تو آپ کو پتہ ہے انٹرسٹ بڑا بنا رہتا ہے اس کے اندر. صحیح, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس وجہ سے اس طرح کی جو کہانیاں ہوتی ہیں نا لوگوں کا انٹرسٹ بنا رہتا ہے اس میں, تو وہ آگے سے آگے اس کی تبلیغ ہوتی رہتی ہے. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. لیکن بعد میں انجینئر صاحب نے پھر نا طبیعت واش کر دی ہے یار, جیسی بھی یہ کہانی تھی نا. بالکل ہونی چاہیے, کیونکہ یہ ساری کہانیاں جو ہے نا یہ اسلام
بنا کے پیش کی جاتی ہیں، اور ظاہر ہے اسلام بنا کے پیش کریں گے تو معاشرے میں بگاڑ آئے گا، لوگ اللہ پہ ٹرسٹ کرنے کے بجائے اس طرح کی چیزوں پہ ٹرسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے، اور ہمیں مطلب جتنا ممکن ہو سکے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ آپ جو ہے قرآن مجید کو خود سے پڑھیں، اور اس کا خاص طور پہ اس کا جو ترجمہ ہے وہ لازمی پڑھیں، کیونکہ اس میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ آپ مطلب جو بندہ سمجھنا چاہے نا وہ سمجھ سکتا ہے، اور اس کو وہاں سے ہدایت بھی مل جائے گی۔ تو آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ مجھ سمیت تمام دنیا کے لوگوں کو ہدایت نصیب کرے اور سیدھے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔